اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ اسپائر آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر شفیق الرحمن۔ اسٹوڈنٹ آج لیکچر نمبر 5 میں ہمارا ٹاپک ہے رسالت۔ آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ رسالت پر تفصیل سے نوٹ لکھیں، تو سب سے پہلے آپ رسالت میں رسول کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے رسول کی، کہ لغوی معنی کیا ہوتا ہے رسول کا، پیغام پہنچانے والا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے رسول کی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ جس کو اللہ پاک منتخب کرتے ہیں اور اپنا کلام دیتے ہیں تاکہ وہ کیا کرے، لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے۔ تو یہ ہے رسول کی اصطلاحی تعریف، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں میں سے ایک برگزیدہ بندے کو منتخب کرتے ہیں اور اس کو اپنا کلام دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے رسالت کی، تو رسالت کے لغوی معنی ہوتا ہے پیغام۔ یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ رسول کا لغوی معنی اور رسالت کا لغوی معنی، کہ رسول کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، یعنی کوئی جاندار، اور رسالت کیا ہے، رسالت وہ پیغام، وہ میسیج، وہ کتاب جو اللہ پاک رسول کو دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایم سی کیوز کے اندر بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہاں پر کئی دفعہ رسول کا لغوی معنی پوچھا جائے گا اور نیچے پیغام پہنچانے والا اور پیغام دینا، یہ دونوں لفظ لکھے ہوں گے۔ تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وہ رسول کا معنی پوچھ رہے ہیں یا رسالت کا۔ تو اگر رسول کا پوچھ رہے ہیں تو پھر پیغام پہنچانے والا یعنی کوئی جاندار ہونا چاہیے، اور رسالت کا پوچھ رہے ہیں تو پیغام دینا یا پیغام۔ تو لغوی معنی کیا ہے رسالت کا، پیغام، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ وہ منصب جس پر فائز ہو کر رسول اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، یعنی رسول کو ایک منصب ملتا ہے، اللہ پاک جب منتخب کرتے ہیں تو وہ ایک منصب پر آتے ہیں، اس منصب پر آنے کے بعد پھر وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات ہوتی ہے جو ایک رسول کے منہ سے نکلی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں کیا ملی، نبوت ملی، تو 40ویں سال آپ نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد جو آپ پیغام دیتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی اس منصب پر بٹھایا، اس منصب پر فائز کیا۔ تو رسالت وہ منصب ہے جس پر فائز ہو کر رسول اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ لکھیں گے نبی۔ نبی کے لغوی معنی خبر دینے والا، جیسے ہم نے رسول کے پڑھے تھے پیغام پہنچانے والا، ایسے ہی نبی کے ہیں کہ خبر دینے والا۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ نبی اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ نبی کو نیا پیغام نہیں ملتا، نبی اس رسول کو جو پیغام ملتا ہے اسی کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اللہ پاک نے ان کو کتاب دی، لیکن ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نبی ہیں، وہ ان کے پاس کوئی نیا پیغام نہیں آیا تھا ہارون علیہ السلام کے پاس، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو ہی آگے لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام یہ فرما کر گئے ہیں، یعنی ان کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ تو نبی کا کام ہوتا ہے لوگوں کو آگاہ کرنا، اس موقع پر جو رسول، اس دور میں جو رسول ہوتا ہے اس رسول کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ تو لغوی معنی کیا ہے نبی کا، خبر دینے والا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ نیکسٹ لکھیں گے نبوت، جیسے اوپر رسول اور رسالت، نیچے نبی اور نبوت۔ نبوت کے لغوی معنی کیا ہے، خبر دینا یا خبر، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ وہ منصب جس پر فائز ہو کر نبی اپنے پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، یعنی اللہ کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، یہ ہے نبوت۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں گے رسول اور نبی میں فرق، یعنی رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا فرق کیا ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، یعنی رسول کو کتاب دی جاتی ہے۔ ہم نے تعریف کے اندر بھی پڑھا تھا کہ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ جس کو اللہ پاک منتخب کرتے ہیں اور اس کو اپنا کلام دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے۔ تو رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، یعنی نبی کے پاس کوئی نئی شریعت نہیں آتی، نئی کتاب نہیں آتی،
بلکہ نبی اس موقع اس دور پہ جو رسول ہے اسی کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ رسول ہر دور میں ایک ہی ہوتا ہے، مطلب ایک امت کی طرف ایک رسول بھیجا جائے گا، اس رسول کی مدد کے لیے اللہ پاک کوئی قوم زیادہ سرکش ہے تو اللہ پاک اس رسول کی مدد کے لیے اور نبی بھیجتے ہیں، یعنی جو کیا کرتے ہیں اس رسول کی مدد کرتے ہیں۔ بالفرض جیسا کہ دیکھیں ایک رسول ہے، اس رسول کے نیچے ایک نبی، دو، تین بھی ہو سکتے ہیں، اس رسول کے ساتھ ایک نبی بھی ہو سکتا ہے، اس رسول کے ساتھ دو نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس قوم کی سرکشی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس قوم کے پاس جو ایک رسول اگر کم ہے، ایک رسول سے اس قوم کو میسیج نہیں پہنچایا جا رہا، تو اس کی مدد کے لیے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ پاک کو کہا کہ آپ ہارون علیہ السلام کو کیا کریں، میرا مددگار بنائیں تاکہ میں اس قوم کی طرف کیا کروں، فرعون کی طرف میسیج پیغام آرام سے پہنچا سکوں۔ تو یہ نبی رسول کی مدد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہر دور میں ایک ہی ہوتا ہے رسول، اور نبی کیا ہوتے ہیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے ہر رسول نبی ہوتا ہے، یعنی جو بھی رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو یہ ہیں 3 فرق رسول اور نبی میں۔ اس میں بیٹا دیکھیں آپ نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ بولی ہے ہم نے کہ رسول نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو بھی رسول ہوگا اس کو کتاب ملے گی، یعنی جس کو بھی کتاب ملتی ہے وہ رسول ہوگا، اور جو اس کتاب کی تبلیغ کرے گا وہ نبی کہلائے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ پاک نے ان موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کی تبلیغ بھی کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کی تعلیمات آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اس لیے آپ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اور آپ نے تبلیغ بھی کی اس لیے آپ نبی بھی ہیں۔ یعنی آپ کو کتاب ملی، آپ رسول کہلائے، آپ نے اس کتاب کی تبلیغ کی تو آپ اس اعتبار سے نبی بھی کہلائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، یعنی رسول کو کتاب بھی ملتی ہے اور وہ اس کتاب کی تبلیغ بھی کرتا ہے۔ ہارون علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام کے پاس کتاب نہیں ہے، اس لیے ہارون علیہ السلام رسول بھی نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام نے کتاب کی تبلیغ کی جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، تو اس لیے ہارون علیہ السلام کیا ہیں، نبی ہیں۔ یعنی نبی کے پاس کتاب نہیں ہوتی اس لیے وہ نبی ہے، رسول کے پاس کتاب ہے وہ رسول ہے، اس کتاب کی تبلیغ بھی کرتا ہے تو اس اعتبار سے وہ نبی بھی ہے۔ تو یہ جو ہم نے جملہ بولا ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو یہ جو ابھی ہم نے جملہ بولا یہ آپ کو اب آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اس کو سمجھنے کا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ بالفرض ایک کمرے کے اندر 50 نبی اور 50 رسول بیٹھے ہوں، اور آپ سے سوال کیا جائے کہ اس کمرے میں کتنے رسول ہیں، تو اس کا بالکل سمپل سا آنسر ہے کہ 50 رسول ہیں۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ اس کمرے کے اندر نبی کتنے ہیں، تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ اس کے اندر نبی 100 ہیں، کیونکہ جو 50 رسول ہیں وہ نبی بھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے کہ پیغام رسانی کے طریقے، کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں کس طریقے سے پہنچاتے ہیں، وہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے۔ نمبر 1 وحی، نمبر 2 القاء، اور نمبر 3 انسانی شکل میں۔ وحی کیا ہے؟ وحی کے لغوی معنی ہوتے ہیں چپکے چپکے سے بات کرنا، اشارہ کرنا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے بندے تک پہنچانا وحی کہلاتا ہے۔ یعنی لغوی تعریف آپ لکھیں گے وحی کی، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے اصطلاحی تعریف۔ لغوی معنی کیا ہے؟ چپکے چپکے سے بات کرنا، اشارہ کرنا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتے کے ذریعے سے اپنے بندے تک پیغام پہنچانا وحی کہلاتا ہے۔ نمبر 2 القاء ہے۔ القاء کے لغوی معنی ہوتے ہیں اتار دینا، ڈال دینا، نازل کرنا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا پیغام اپنے بندے کے دل میں اتار دینا، یعنی اس میں فرشتہ نہیں ہوتا، اللہ پاک براہ راست اپنے بندے کے دل میں کیا کرتے ہیں، بات اتار دیتے ہیں۔ نمبر 3 ہے انسانی شکل میں،
یعنی اللہ پاک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں اور وہ پیغام پہنچا کر پھر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات پہنچا کر آپ چلے گئے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں پیغام رسانی کے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے وحی کی اقسام۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب اور دوسری ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب وہ وحی ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کو تلاوت کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، اور وحی غیر مطلوب وہ وحی ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسا کہ حدیث مبارکہ کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو یہ وحی کی 2 اقسام ہیں۔ نیکسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے ہر امت کی طرف رسول، یعنی اللہ پاک نے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، اللہ پاک نے ہر امت کو رہنمائی کے لیے، ہر امت کو سمجھانے کے لیے ان کی طرف رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ امت کی رہنمائی کریں، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کی طرف کیا کیا؟ رسول کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ لکھیں گے قصص الانبیاء کا تذکرہ، یعنی انبیاء کے واقعات۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء تقریباً اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان میں سے چند انبیاء کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں اور بہت سے انبیاء کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمائے۔ جن انبیاء کے واقعات ذکر فرمائے ہیں وہ اس لیے فرمائے ہیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے، ان کے واقعات پڑھے جائیں، ان سے سبق حاصل کیا جائے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، کہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے بعض کے واقعات قرآن میں ہم نے ذکر کیے اور بعض کے واقعات ذکر نہیں کیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے تفریق رسول کی ممانعت، یعنی رسولوں میں فرق کرنے سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ میں صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤں گا کیونکہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہوں، میں صرف ابراہیم علیہ السلام کی اوپر ایمان لاؤں گا کیونکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا رسولوں میں فرق نہیں ہوگا، جتنے بھی رسول آئے ہیں نمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پر ایمان لانا فرض ہے اور سب کو ماننا ہمارے اوپر لازمی ہے۔ ہم ان میں فرق نہیں کر سکتے کہ ایک رسول پر بہت زیادہ ایمان لے آئیں اور ایک پر کم ایمان لائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے منع فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسولی، رسولوں میں فرق اللہ پاک فرما رہے ہیں کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔ لاسٹ میں تفریق رسول کی سزا۔ تفریق رسول یعنی جو لوگ رسولوں میں فرق کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہی اصل کافر ہیں، کہ کچھ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کچھ رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہی لوگ کیا ہیں؟ اصل کافر ہیں۔ تو یہ بیٹا جی آپ کا رسالت کا تفصیلی سوال ہے۔ اگر آپ کو یہ بورڈ میں آتا ہے تو آپ سب سے پہلے رسول اور رسالت کا معنی لکھیں گے، پھر نبی اور نبوت کا معنی، پھر رسول اور نبی میں فرق، نمبر 4 آپ پیغام رسانی کے طریقے، پھر اس کے بعد وحی کی اقسام اور ہر امت کی طرف رسول اور قصص الانبیاء کا تذکرہ، تفریق رسول کی ممانعت اور تفریق رسول کی سزا۔ جب آپ یہ ہیڈنگ مکمل لکھ لیں گے تو آپ کا یہ رسالت والا جو سوال ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ تو ان سارے ہیڈنگز کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے یہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ اب اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہے تو آپ صفحہ نمبر 7 پہ دیکھیں، وہاں پر یہ سوال دیا ہوا ہے رسالت، کہ رسالت پر تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ تو یہ دیکھیں سب سے پہلے رسالت کے لغوی معنی لکھے ہوئے ہیں، آگے اس کی اصطلاحی تعریف لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد رسول کس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سارا لکھا ہوا ہے، پھر انبیاء اور رسول کے بارے میں بیان کیا گیا اور اس کے بعد وحی کی لغوی معنی ہے، اور لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیغام رسانی کے ہم نے طریقے پڑھے ہیں کہ اللہ پاک لوگوں سے بات کس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ صفحہ نمبر 8 پہ دیکھیں، وہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے آیت لکھی ہوئی ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، تو اس کے اوپر آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں پیغام رسانی کے طریقے، جو ہم نے 3 طریقے پڑھے ہیں کہ وحی، القاء اور انسانی شکل میں اللہ پاک بات کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ہیڈنگ پڑھی تھی ہر امت کی طرف رسول، تو اس آیت کے اوپر آپ یہ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیا کیا ہے، ہر امت کی طرف رسول کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا قصص الانبیاء کا تذکرہ، یعنی انبیاء کے واقعات کا ذکر، تو اس آیت کے اوپر آپ یہ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں کہ انبیاء نے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اللہ پاک نے بعض کے چند انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں اور چند کے نہیں کیے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تفریق رسول کی سزا، تفریق رسول کی ممانعت ہے کہ اللہ پاک نے رسولوں میں فرق کرنے سے کیا کیا ہے، ہمیں منع کیا، یعنی رسولوں میں ہم فرق نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں تھا تفریق رسول کی سزا، اگر ہم رسولوں میں فرق کریں گے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہی لوگ کے ہیں اصل کافر ہیں۔ تو طریقہ کار وہی ہے، آپ نے یہاں تک تفصیلی سوالات کو سننا ہے، یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ مختصر سوالات اور اس کے ایم سی کیوز دیکھیں گے تاکہ ان کے جوابات آپ کو خود سے آتے ہوں۔ سب سے پہلے رسول کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے، یہ ہم نے پڑھی ہے کہ لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، رسول کے پیغام پہنچانے والا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ جس کو اللہ منتخب کرتے ہیں، اپنی کتاب دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو کیا کرے، اس کی تبلیغ کرے۔ رسالت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے، رسالت کی لغوی تعریف پیغام، ٹھیک ہے، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ وہ منصب جس پر فائز ہو کر رسول اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی کی لغوی معنی، نبی کے لغوی معنی ہے خبر دینے والا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کے پیغام سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ نبوت کے لغوی اور اصطلاحی تعریف، نبوت کی لغوی اور اصطلاحی، نبوت کے لغوی معنی ہے پیغام دینا یا پیغام، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ وہ منصب جس پر فائز ہو کر رسول اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ رسول اور نبی میں فرق ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، ہر دور میں ایک رسول ہوتا ہے، اور ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، اور یہ آپ کو سمجھا بھی دیا گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نبی صاحب کتاب نہیں ہوتا، اور نبی کے پاس کتاب نہیں ہوتی، ہر دور میں نبی ایک یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس میں نیکسٹ ہے پیغام رسانی کے طریقے، یہ ہم نے 3 طریقے پڑھے تھے، وحی، القاء اور انسانی شکل میں۔ اس کے بعد وحی کی اقسام پڑھی تھی، وحی مطلوب اور غیر مطلوب، مطلوب جس کی تلاوت کی جائے، غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ تفریق رسول کی سزا، رسولوں میں جو فرق کریں گے اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ کے ہیں اصل کافر ہیں۔ لا نفرق بین احد من الرسل، اللہ پاک نے فرمایا کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کی طرف کیا کیا، رسول کو بھیجا ہے۔ تو یہ آپ کے ہیں مختصر سوالات۔ ایم سی کیوز دیکھیں، رسول کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، اور رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام، نبی کے لغوی معنی ہے خبر دینے والا، اور نبوت کے لغوی معنی ہے خبر۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد کس عقائد کا درجہ ہے، تو رسالت کا۔ وحی کی کتنی اقسام ہیں، 3۔ وحی کے معنی کیا ہیں، لغوی معنی اشارہ کرنا، اللہ نے ہر قوم کی طرف بھیجا ہے رسول کو۔ انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، قرآن مجید میں ذکر آتا ہے چند انبیاء کا۔ یہ ہے بیٹا جی آپ کے ایم سی کیوز۔ اب سوال نمبر 2 جو ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھنا ہے وہ ہے رسول کی ضرورت۔ آپ رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی، انبیاء اور رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی، پیغام الہی کو نبی پر نازل کرنے کی حکمت قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ ایک ہی سوال ہے لیکن 3 انداز کے اندر یہ آپ سے پوچھا گیا ہے۔ مطلب سوال یہ ہے کہ رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو بیٹا جی سب سے پہلے آپ سوچیں ہم نے رسول کی تعریف کیا کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو منتخب کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے ضرورت کیوں پیش آئی کہ بندوں میں سے ایک بندے کو چنا ہے۔ اللہ پاک کسی فرشتے کو بھیج دیتے، فرشتہ کتاب دے کر لوگوں کو سمجھا کر چلا جاتا، یا اللہ پاک جنات کو بھیج دیتے، جنات کو کتاب دیتے، وہ لوگوں کو سمجھاتے اور وہ چلے جاتے۔ یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے بندوں میں سے ایک بندے کو منتخب کیا ہے اور اس کو اپنا کلام دیا تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائے۔ تو یہ آپ کا ایک سوال ہے کہ رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اگر آپ کو یہ سوال آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اوپر مین ہیڈنگ لکھیں گے کہ پیغام الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 آپ نے لکھنا ہے رسول کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ رسول کی تعریف ہم نے کیا کی تھی۔ تو رسول کے لغوی معنی پیغام پہنچانے والا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک برگزیدہ بندے کو منتخب کرتے ہیں، اس کو اپنی کتاب دیتے ہیں تاکہ وہ کیا کرے، لوگوں کو اس کی تبلیغ کرے۔ تو اب یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے
کہ اللہ نے یہ طریقہ کار کیوں اپنایا ہے، بندے کو کیوں چنا ہے، جنات کو، فرشتوں کو، یا اللہ پاک کتاب بھیج دیتے لوگوں سے کہتے کہ آپ خود پڑھیں، آپ خود اس کو سمجھیں، تو یہ طریقہ کار اللہ نے کیوں اپنایا ہے۔ تو آپ اس کے بعد لکھیں گے، نیکسٹ ہیڈنگ آپ دیں گے نزول قرآن مجید کی حکمت، یعنی اللہ پاک نے جو قرآن مجید کو رسول پر نازل کیا اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے بندوں میں سے ایک بندے کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو انسانوں کی زیادہ سمجھ آتی ہے بنسبت اس کے کہ اللہ پاک جنات کو بھیج دیتے یا فرشتوں کو بھیج دیتے۔ تو فرشتوں سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے انسانوں کو خوف آتا ان کی اتنے بڑے ہونے کی وجہ سے، یا جنات سے، تو اللہ پاک نے آسان طریقہ اپنایا کہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک انسان کو چنا تاکہ انسانوں کو کیا ہوتا ہے، انسانوں کی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور حکام واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، یعنی ایک انسان کو بھیجا تاکہ وہ کیا کریں، قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں ان پر عمل کر کے دکھا کے ہمارے اوپر واضح کر دیں۔ دیکھیں اگر ایک جن ایک حکم پر عمل کرے گا تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنات میں طاقت زیادہ ہے یا فرشتوں میں طاقت زیادہ ہے، اس لیے وہ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسانوں میں سے انسان کو چنا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر احکامات نازل کیے ہیں یہ ہماری طاقت کے اندر ہیں، ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھیں گے واجب اطاعت، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے انبیاء ہیں، یہ اللہ کی کتاب کی تشریح کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھاتے ہیں، اللہ کے قانون کو واضح کرتے ہیں، یہ ہمارے معلم ہیں، ہمارے مربی ہیں، تو اس لیے اللہ پاک نے ان کے اطاعت ہمارے اوپر واجب کی ہے، یعنی جو بھی رسول فرمائیں گے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کریں۔ ہم نے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے پیغمبر بھیجا اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی پیغمبر جو بھی کہے گا وہ وہی ہے جو اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ نیکسٹ ہے پیغام انبیاء، یعنی انبیاء کا پیغام، انبیاء کا میسیج۔ انبیاء ہمارے پاس اللہ پاک نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ لوگوں کو یہ جو برے عمل ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، ان سے بچایا جائے۔ اگر اللہ پاک یہ طریقہ نہ اپناتے، رسول نہ بھیجتے، صرف کتاب دے دیتے، تو کتاب ہمیں اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آنی تھی، جبکہ رسولوں نے ہمیں کتاب بتائی بھی اور کتاب پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو اللہ پاک نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبروں نے ہمیں بتایا کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں گے ہدایت اور رہنما، یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا اللہ پاک نے بندوبست کیا ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ پاک نے اپنایا کہ رسول بھیجے اور رسولوں نے ہمارے جو معاملات تھے وہ ان میں بتایا کہ اس میں کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان پر وہ امور واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی ہمارے اندر جو اختلافات، جو لڑائی جھگڑے ہیں، ان کے کیسے ان کا فیصلہ ہوگا، یہ سارا کچھ رسولوں نے واضح کر دیا ہے۔ نیکسٹ ہے واضح نشانیاں۔ رسولوں کے ساتھ اللہ پاک نے واضح نشانیاں بھیجی کہ ہم رسولوں کی نشانیوں کو دیکھیں اور اللہ کو پہچانیں۔ ہمیں رسولوں کے پاس جو معجزات آئے ہیں ہم ان کو دیکھیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں کہ اللہ پاک نے رسولوں کے ذریعے سے ہماری کیا کی ہے، رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمایا تاکہ لوگوں پر انصاف قائم کر سکیں۔ انصاف کی جو ساری تعلیمات ہیں وہ کتاب کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی ہیں۔ عملی مظاہرہ، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان رسولوں نے صرف تعلیمات نہیں پہنچائی بلکہ آپ نے ان پہ عمل بھی کیا۔ سب سے پہلے رسول خود عمل کرتے، پھر لوگوں کو کیا کرتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے۔ یعنی رسولوں نے ان کتابوں پر، ان تعلیمات پر عمل کر کے اس چیز کا مظاہرہ کیا کہ یہ جو تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ رسول بھی اللہ نے انسانوں میں سے چنے ہیں، اگر وہ عمل کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے بھی عمل کرنا اس پہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مقصد بعثت۔ بھیجنے کا مقصد، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ
ان کے ذریعے سے اللہ پاک دین کو کیا کرے؟ بلند کرے. انسانوں کے ذریعے سے اللہ پاک دین کو کیا کرے؟ ظاہر کرے اور کفر کو کیا کرے؟ ختم کرے. ویسے تو اللہ پاک چاہیں تو ایک سیکنڈ میں اللہ پاک پوری دنیا میں دین غالب کر دیں، لیکن اللہ پاک کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان انسانوں کے ذریعے سے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کر دے. لاسٹ میں ہے تکمیل دین، یعنی رسولوں کے ذریعے سے دین کو کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ہم کیا کریں؟ ان کے ذریعے سے دین کو مکمل فرمائیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج اللہ پاک نے دین کو کیا کر دیا؟ مکمل. یعنی یہ رسولوں نے دین پر مکمل عمل کیا. تو اگر وہ عمل کر سکتے ہیں، انسانوں میں سے اللہ نے چنے ہیں، تو ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ دین پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ بیٹا جی آپ کا ایک سوال تھا کہ رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی. اگر تو آپ کو یہ سوال آتا ہے مختصر سوالات کے اندر، تو آپ اس کا آنسر لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسول کی پہلے تعریف لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ جس کو اللہ منتخب کرتے ہیں اور اپنا کلام دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی تبلیغ کرے. اور اللہ پاک نے انسانوں میں سے انسان کو اس لیے چنا ہے کیونکہ انسانوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے بنسبت جنات یا فرشتوں کے. تو جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو میں ان کی رہنمائی کے لیے فرشتے بھیجتا، اگر جنات چلتے پھرتے ہوتے تو میں ان کی رہنمائی کے لیے جنات بھیجتا، لیکن زمین پر انسان بس رہے ہیں اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کو بھیجا ہے. تو یہ آپ کا سوال تھا کہ رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی. اگر آپ صفحہ نمبر 8 پر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے انبیاء اور رسول کی ضرورت، اور کئی سٹوڈنٹس کی کتابوں پہ لکھا ہوگا کہ رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو اب میں نے شروع میں تینوں انداز میں جو سوالات آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہ میں نے لکھ دیے تھے. تو وہاں پر آپ دیکھیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، یعنی انسانوں کو ہی انسانوں کی زیادہ سمجھ آ سکتی ہے. تو نیچے یہ سارا وہ مطلب لکھا ہوا اسی کے بارے میں کہ رسول اللہ پاک نے اس لیے بھیجے ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں اور ہمیں دین سمجھانے کے لیے بھیجے ہیں. اچھا بیٹا کتاب کا آپ صفحہ نمبر 19 دیکھیں، وہاں پر آپ سوال نمبر 15 دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے پیغام الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کیجئے. تو ابھی ہم نے جب یہ رسول کی ضرورت والا سوال پڑھا ہے تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ انبیاء اور رسول کی ضرورت، جو کہ آپ کی کتاب میں جب آپ دیکھیں گے وہاں پر یہ ہیڈنگ دی ہوگی یا دی ہوگی رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی. لیکن اس کا سوال جب انہوں نے فہرست کے اندر لکھا ہوا ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہے پیغام الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کریں. تو میں نے یہ سوال بھی وہاں پر لکھ دیا ہے کہ جب آپ کو یہ سوال آئے تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس سوال کے اندر وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو یہ بیٹا جی آپ کا ایک سوال تھا کہ رسالت پر نوٹ لکھیں اور رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو اس میں اگر آپ کو کوئی سوال یا جواب سمجھ نہیں آیا آپ کمنٹ لازمی کریں، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.